I am Isha Javed from MLT department and she is Neha Nadeel. We have made this project, basically it is based on aesthetic and we have named it as a magic tap water. So basically یہ سارا concept جو ہے وہ illusion کے اوپر based ہے. اب یہ جیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹیپ اس کا اٹیچ ہے لیکن پانی پیچھے کنیکشن کوئی نہیں ہے, لیکن پانی آ کہاں سے رہا ہے. سو یہ بیسیکلی مسٹری ٹائپ ہے. اس میں بھی سائنس انوالوڈ ہے کیونکہ ہم نے جو ہے وہ بیسیکلی میڈیکل لیبارٹری سے ہی ہم نے جو ہے وہ اسی کا ایک انسٹرومنٹ اس میں یوز کیا ہے اور سارا کانسیپٹ اسی کے اوپر جنریٹ کیا ہے کہ پانی جو ہے وہ باؤل کے اندر ایک ہم نے موٹر لگائی ہوئی ہے جس کے اندر اوپر جو ہے وہ پائپٹ اٹیچ ہے اور اسی کے ذریعے جو ہے وہ پانی اوپر جا رہا ہے اور اوپر سے پھر وہ نیچے پش بیک فلو بیک ہو رہا ہے. سو بیسیکلی ٹائپ آف این ایستھیٹک ایلیوژن کریٹ کر رہا ہے, بالکل کمپلیٹلی ڈفرینٹ اور مسٹری. اور پھر جو دیکھنے والے ہیں ان کو یہی پتہ لگتا ہے کہ پانی آ کہاں سے رہا ہے. بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ اس ایک ٹائپ آف سیٹسفائنگ ہے یہ, اور بہت سے لوگوں نے جو گیس بھی یہی کیا کہ پانی اوپر سے آ رہا ہے کیونکہ کنیکشن اوپر سے دیا ہوا ہے, حالانکہ یہ بالکل بھی نہیں ہے ایسا کیونکہ بالکل کمپلیٹلی نیچے سے آ رہا ہے پانی ایک پائپٹ کے ذریعے, ایک سنگل پائپٹ جو پانی کو نیچے سے اوپر کی طرف پش کر رہی ہے اور فلو بیک اوپر سے نیچے آ رہا ہے. دیٹس اٹ. السلام علیکم. آئی ایم عثمان احمد فرام ڈپارٹمنٹ آف میکینیکل انجینئرنگ. یہ ہم نے ایک لوکوموٹیو کا سیمولیٹر تیار کیا ہے. یہ جو ہے یہ یو ایس اے سے امپورٹ کیا ہے پاکستان نے. یہ ٹوٹل 40 to 50 کوانٹٹی میں انہوں نے امپورٹ کیے ہیں اور یہ GUE40 ماڈیول کا انجن ہے. یہ 2019 میں پاکستان ریلوے میں ان کی شمولیت ہوئی تھی اور یہ زیادہ تر کراچی روڑی سکر والے روٹ پہ چلتے ہیں. وہ روٹ چونکہ صاف ہوتے ہیں اور ان میں کوئی زیادہ کرو نہیں آتا. اگر ہم اٹک والی سائڈ پہ جائیں یا جیلوں والی سائڈ پہ تو وہ ہمارے روٹ اس طرح کے ہیں, ریلوے ٹریکس کے ان میں کرو بہت آتے ہیں. تو یہ ہیوی پاورفل انجن ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ تر پیسنجرس ٹائپ جو کوچز ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کو لگایا جاتا ہے اور مال بردار گاڑیوں میں لگایا جاتا ہے. اس کی جو اگر میں انجن کی بات کروں تو 4000 ہارس پاور کا اس کا انجن ہے. 12 سلنڈرز والا اس کا اندر انجن سٹارڈ ہے اور یہ 12 ویلز کے اوپر 2 کوچز کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. یہ جو انجن ہے اس وقت 2019 سے جب سے پاکستان نے اس کو امپورٹ کرا ہے اس کے بعد سے لے کر ابھی تک یہ جو انجن ہے یہ ہمارے پاس سب سے لیٹسٹ انجن ریلوے میں نا یہ سمجھا جاتا ہے اس وقت. السلام علیکم. میرا نام حارث شبیر ہے اور میں NSU میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, اور یہ ایک میں نے آج پروجیکٹ تیار کیا ہے. ٹھیک ہے, اور اس پروجیکٹ میں یہ خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمارے لیب میں جتنا بھی ویسٹ مٹیریل پڑا ہوا تھا یہ ہم نے اس سے تیار میں نے بنایا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو چیز لگی ہے یہ کیپلری ٹیوب ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک طرح کا ہائیڈرولک سسٹم شو کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی بیک پہ بھی یہ ہائیڈرولک سسٹم میں نے بنایا. ٹھیک ہے, اور یہ بھی کیپلری ٹیوبس لگی ہوئی ہیں. اور یہ ہے کہ یہ اس کا جو اصل میں آپ کو مقصد پتہ ہے یہ روڈ کو لیول کرتا ہے اور یہ پیچھے سے اس کی جو کھدائی ہوتی ہے روڈ کی یہ وہ کرتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہ سارا ٹوٹل ویسٹ مٹیریل سے ہماری لیب میں پڑا تھا اس سے ہم نے بنایا. السلام علیکم. مائی نیم از احمد مستنیر. آئی ایم فرام CET ڈپارٹمنٹ and this is my member Ehtisham Hayat and we are from Civil Engineering Department, National Skills University. So I have made a project on self cleaning road. ہم نے یہ تھوڑا بہت پروجیکٹ بنایا سیلف کلیننگ روڈ پہ. آج کل پاکستان کی جو روڈس کی کنڈیشن ہے وہ آپ سب کے سامنے بہت کرٹیکل ہے. تو یہ ہم نے ایک کنسیپٹ رکھا ہے کہ جو روڈ ہے وہ خود بخود کلین ہوگی ود ان فیو منٹس اور فیو سیکنڈس. تو یہ بیچ میں اس کے ہم نے ایک مین پائپ ہے جہاں سے یہ پانی نکلے گا دونوں سائڈ پہ روڈس کے, اور روڈس کے دونوں کارنر پہ اس کا ڈرینیج سسٹم ہے. یہاں سے پانی جائے گا کلین کرتا ہوا اس کے اندر ڈرینیج سے ہو کے نیچے اس کے پراپر چینل ہے, اور یہ واٹر اسی طرح ریسائیکل ہوگا, یہ ویسٹ نہیں ہوگا, ریسائیکل ہو کے یہ پراپر سرکل بنے گا. یہ اس کا پمپ ہے یہاں پہ اسٹور ہوگا اور فلٹر ہو کے دوبارہ واٹر اسی طرح یوز ہوگا. تو یہ میرا نام عباس سرفراز ہے اور ہم IET ڈپارٹمنٹ سے ہیں. اور جو میں نے یہ ماڈل بنایا ہے یہ کعبہ کا ماڈل ہے. اس کے اندر میں نے اسپیسیفک چیزوں کو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے. سب سے پہلے ادھر آپ دیکھ سکتے ہو یہ حتیم ہے اور یہ جو ہے مقام ابراہیمی ہو گیا اور یہ زمزم ویل اور یہ کعبہ. اس کے اندر اسپیسیفک پوائنٹس کو کیا میں نے ایز اے ماڈل ہینڈ میڈ ماڈل تیار کیا ہے. اس کے اندر اس کے ساتھ میں نے اس کو بلو پرنٹ کعبے کے اندر بلو پرنٹ اور اس کے چاروں کارنرز میں نے ریپرزینٹ کیا ہوا ادھر. اور اس کے بعد کعبے کے اندر جو الٹریشن ہوئی تھی شروع سے جو الٹریشن سب سے پہلے اس کی کس طرح ہوئی, الٹریشن کس طرح ہوئی, سب سے پہلے کیسی تھی, اس کے بعد کیسی تھی, اور وہ سارا ڈیٹیل میں نے اس کے اندر
लिखा है. Thank you so much. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मिशेल बंगश, आई एम फ्रॉम सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट. और हमने ये जो डिज़ाइन किया है ये बेसिकली एक शेड्स के वो मतलब शेड्स हमने रिप्रेजेंट किए हैं. जैसे एक फ्लावर होता है, ये बेसिकली हमने फ्लावर के डिज़ाइन पे बनाया हुआ है और इसके कलर्स जो हैं काफ़ी अट्रैक्टिव हैं. और ये जो है नेशनल स्किल्स यूनिवर्सिटी की तरफ से हम मतलब हमने ये डिज़ाइन किया, मैंने खुद सीव की है और हम तीनों ने मिलकर ये डिज़ाइन किया हुआ है. ये एक टीम वर्क है एंड हियर इज़ द रिज़ल्ट. थैंक यू. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. मेरा नाम मोहम्मद ज़ैद ख़ान है. आज जो प्रोजेक्ट मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया, इसका मतलब ये है कि सेफ इन्वायरमेंट. इसमें हम दो कैटेगरी का डिफरेंस करते हैं. एक है फ्रेश एयर और एक है एयर पोल्यूशन. फ्रेश एयर और एयर पोल्यूशन में डिफरेंस इस बेस पे किया जा सकता है कि हम अगर डिफरेस्टेशन और अफरेस्टेशन का इन पर लागू करें. डिफरेस्टेशन मतलब ये है कि हम जंगलात की कटाई करते हैं और हम इनकी जगह कोई बिल्डिंग सोसाइटीज़ बनाते हैं. और अफरेस्टेशन का मतलब ये है कि हम जंगलात की कटाई के बगैर हम वहाँ और जंगल उगाते हैं. और इस तरह अफरेस्टेशन की वजह से, डिफरेस्टेशन की वजह से हमारे माहौलियात की पर बहुत इफेक्ट पड़ता है. मिसाल के तौर पर डिफरेस्टेशन से हम जंगलात की कटाई करते हैं और फैक्ट्रियाँ उगाते हैं और सोसाइटीज़ और ये फैक्ट्रीज लगाते हैं, जिसकी वजह से जंगलात की मकसद ये होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करते हैं. और अफरेस्टेशन की वजह से ग्रीनरी ज़्यादा हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ये जज़ब करते हैं और इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बिल्कुल सेफ रहती है और टेम्परेचर बिल्कुल फिक्स रहता है. और अफरेस्टेशन डिफरेस्टेशन से हमारे माहौलियात में बहुत सी फ़र्क पड़ता है और ये हमारे जो नेचुरल डिसास्टर है ये इसकी वजह से आते हैं और हमारे जो आबोहवा इस पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है. वालेकुम सलाम. अहुम यक़सिमून रहमत रब्बिक नहनु क़समना बैनहुम मईशतहुम फिल हयातिद दुनिया. हमारे पास तकरीबन 300 समथिंग लोगों ने इसके अंदर रजिस्टर्ड किया. And I would definitely you will see different videos which have been selected for the competition, inshallah. And we will also show you the different posters which have been selected for this competition. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह. बिस्मिल्लाह. सबसे पहले तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि यहाँ आकर मुझे बहुत ही मुसर्रत हुई. और जो भी स्पीकर किसी इदारे में आता है तो ये कहता है कि मुझे आने में बहुत मुसर्रत हुई. ये एक फॉर्मल सा फिक्रा होता है. तो लेकिन मैं फॉर्मली नहीं कह रहा, मैं दिल की गहराइयों से आपको ये बात कह रहा हूँ. उसकी एक वजह तो आपके वाइस चांसलर साहब हैं, जो कि मेरा उनके साथ रिश्ता जो है वो एक मायने वाला रिश्ता है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग रिश्ता है. तो उनका हुक्म था बहुत अरसे से और मुझसे कोताही हो रही थी. तो एक तो खुशी की ये वजह है और दूसरी ये है कि जिस तरीके से ये आपकी यूनिवर्सिटी डेवलप हुई है और जिस तरीके से सब कुछ काम हो रहा है और आप सबके जो चमकते हुए चेहरे हैं वो एक्चुअली हैं तो इस वक्त लम्हा मौजूद में हम सब मौजूद, मगर वो हमें मुस्तकबिल की खबर दे रहे हैं. तो वो चमकता हुआ मुस्तकबिल जो आपके चेहरों पर नज़र आ रहा है, इससे कहता हूँ कि मैं जो कुछ कहूँगा वो बिल्कुल सच कहूँगा और जो मेरे दिल के अंदर महसूस हो रहा है वो यही कहूँगा. जब हम कहते हैं ना कि इंग्लैंड बड़ा अच्छा मुल्क है या अमेरिका का फलां स्टेट बहुत, असल में वहाँ के रहने वाले लोग डिसिप्लिन होते हैं. एक्चुअली पाकिस्तान ख़राब नहीं हुआ, मैं और आप ख़राब हो गए. आप ये कह सकते हैं कि आपने नहीं किया तो हमसे क्यों तवक्को रखते हैं. इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ. जो सबसे बड़ी कोताही मेरी नस्ल और मुझसे पहले वाली मुतसिल नस्ल से हुई है वो ये हुई है कि हमने माशरे के अंदर वैल्यू सिस्टम को बिल्कुल तबाह कर दिया. वो शख्स बड़ा हो गया जिसके पास वो चीज़ें थी जो पैसे से खरीदी जा सकती थी या जिसके पास पैसा था, चाहे वो जिस तबके का भी हो. मस्जिद का मौलवी भी जब काले रंग की बड़ी गाड़ी की तकरीर करने के लिए आता है तो वो बड़ा मौलवी है. सियासतदान और बाकी की बात को छोड़ें, जायज़ वसाइल से हक हलाल से एक लिमिट है जहाँ तक आप पैसा कमा सकते हैं. जब आप उसको अपनी लिमिट से ज़्यादा कमाना चाहेंगे तो आपको डेफिनेटली नाजायज़ तरीके और शॉर्टकट्स को ढूंढना. और आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि खुदा के लिए इसमें हमने आपका भी अल्फा यही बनाया हुआ है. हमने भी आपको ये बताया हुआ है 4 घंटे का कोर्स करके 1 लाख रुपया महीना कमाएं, 4 महीने के कोर्स के बाद 2 करोड़ महीना कमाएं, फलां करके ये करें, फलां करके ये करें. ये सारा का सारा दिमाग में डाल के ये बता दिया गया है कि अगर तुम बड़ा बनना चाहते हो तो तुम्हारे पास पैसे रुक जाता है. और मैं आपसे सिर्फ ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि आप मेहरबानी करके ना हमें ना देखिएगा, आप अपने रोल मॉडल खुद बनिए और खुदा के लिए इस बात को ज़हन में बेटा जश्न बिल्कुल एक नक्श कर लीजिए.
یہ دو چیزوں میں اگر ہم ریورٹ ہوں گے تو ملک انشاءاللہ العزیز نوز ڈائٹ سے بالکل جانا شروع ہو جائے. جو آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی اس یونیورسٹی کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ یہ ایمرجنگ ماڈرن جو اسکلز ہیں یہ ان کو ایبزارب کر سکتی ہے, آپ کو سکھا سکتی ہے. تو بس میں آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تمام اسکلز کو سیکھیے, اور اس کو اس لیے مت سیکھیے کہ اس کے ذریعے سے مجھے روزگار کما کے کرنا ہے, اس کو ایک نیشنل رسپانسبلٹی کے طور پر سیکھیے. جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب, وائس چانسلر رئیس الجامعہ قومی ہنر یونیورسٹی نیشنل اسکلز یونیورسٹی, ہمارے بہت ہی محترم کلیدی مقرر جناب ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب, ہنر یونیورسٹی کے اساتذہ کرام, ہنرمندان اور طلباء طالبات, مہمانان گرامی, میرے لیے بے انتہا فخر کا, اعزاز کا لمحہ ہے کہ میں آج کی اس تقریب میں کہ جو ہنر کے احترام کی یادداشت کا دن ہے اس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے وہ بھی ہمیشہ سے ہماری انسانی سوسائٹی کا حصہ ہے. ہمیں اس بات کا اعتراف ہے کہ بالخصوص 9/11 کے بعد, بالخصوص 9/11 کہ جب دنیا کے اندر نظریاتی جنگیں اور نظریاتی تصادم اور نظریاتی اور تخیلاتی فکری اختلافات تقریباً ختم ہو گئے اور پوری دنیا بشمول روس اور بشمول چین فری مارکیٹ اکانومی, کھلی منڈی کی معیشت کے اندر آ گیا, تو کھلی منڈی کی معیشت کے اپنے تقاضے ہیں اور اس میں خیر کا تصور اور شر کا تصور جو ہے وہ یقیناً مال کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور پورا معاشرتی ڈھانچہ جو ہے وہ بدل جاتا ہے. ہمارے سوسائٹی کے اندر, ہمارے معاشرے کے اندر بدقسمتی سے جہاں ساری دنیا میں باقاعدہ مجالس دانش ہیں, تھنک ٹینکس ہیں, وہ تھنک ٹینکس محنت کر کے حکومت کو, محنت کر کے معاشرے کو آئندہ کے لیے لائحہ عمل, آئندہ کے لیے روڈ میپ دیتے ہیں. پاکستانی سوسائٹی میں کوئی اس قسم کی مجلس دانش کوئی دکھ نہیں. ڈاکٹر جاوید صاحب اور قبلہ ایاز صاحب دونوں بہت ہی مصروف شخصیات ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کو بہت ہی جلدی سے اس کو کنکلوڈ کریں تاکہ ہم اپنے جو ہمارے معزز مہمان ہیں اور ہمارے جو بیٹے بیٹیاں ہیں ہم ان کو بھی جو ہے نا آئی تھنک دے نیڈ سم ٹائم آلسو. میں نے ڈاکٹر جاوید اقبال سے گزارش کی ہے کہ سر آپ ہمارے جیسے جو ہے نا بزرگوں سے تو ملتے ہیں, تو بچے بھی جو دے آر ویری مچ آئی مین دے وانٹ ٹو انٹریکٹ وتھ یو. تو میری یہ ایک دیرینہ خواہش تھی, جیسا کہ محترم پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب نے فرمایا, میں بہاولپور سے ہوں, بہاولپور میرا گھر ہے اور بہاولپور سے کسی کا آنا جو ہے نا میرے لیے ایک بہت بڑی نعمت سے کم نہیں ہے جو ہے نا. تو میں سر آپ کا بہت مشکور ہوں, آپ تشریف لائے اور آپ نے میرے بیٹے بیٹیوں کو جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا ان کو سمجھایا کہ کیا ہونا ہے اسکل کے بارے میں. لیکن سر ایک میں آپ سے اور بھی گزارش کرنا چاہتا ہوں اور مجھے امید ہے کہ آپ ہمیں ڈس اپوائنٹ نہیں کریں گے. ڈاکٹر صاحب کیونکہ ان کے ساتھ بھائیوں سے بھی زیادہ کلوزسٹ لنک ہیں, میرے خیال میں میرے گھر میں ہر صبح جو ہے نا میری وائف نماز پڑھنے کے بعد جو سب سے پہلے ویڈیو چل رہی ہوتی ہے وہ ڈاکٹر صاحب کی ہوتی ہے جو ہے نا.
تو کیونکہ ڈیلی ہم ان کو سنتے ہیں اور یہی نہیں بلکہ ملینز آف پیپل اکراس دا ورلڈ ان کو سنتے ہیں ہر صبح جو ہے نا، ہر شام. تو میں نے ان کو گزارش کی ہے کہ وائی ناٹ ہم بھی جو ہے نا ان کے ساتھ، ان کی ٹیم کے وہ لوگ، بیسیکلی یہ تو ہوتا ہے کہ ایک، میں معافی کے ساتھ ساتھ میں اگر لفظ یوز کروں جو ہے نا، تو ایکٹر جتنا بھی اچھا ہو جو ہے نا، لیکن اس کی جو سراؤنڈنگ والی ٹیم جو ہوتی ہے جو ہے نا، وہ اس کو بہت اچھا بنا دیتی ہے. تو ان کے ساتھ 2-3 ینگ فیلوز بھی تشریف لائے ہوئے ہیں جو ان کے ساتھ ہیں. تو میں نے ان کو گزارش کی ہے اور اب بھی میں گزارش کروں گا کہ ہم آپ کو سر آنریری پروفیسرز کے لیے ادھر ریکویسٹ کریں گے کہ ہم، تاکہ آپ کی جو یہ ہیں اوور آل جو آپ کی یوٹیوب چینل ہے، اس کو ہم یوٹیلائز کریں اور یہ بچے ہمارے ساتھ مل کر جو ہے نا، تو ہوپ فلی یو ول ایکسیپٹ دس ون ان فرنٹ آف ایوری باڈی. سر یو کین اسٹینڈ اپ آل آف اس. وی ہیو ٹو. ہمارا جو سینٹر فار فری لانسنگ سینٹر ہوگا، تو اس کے ہمارے جو پروفیسر ہیں پہلے وہ ڈاکٹر صاحب ہیں اور ان کی ٹیم ہے جو ہمیں سپورٹ کرے گی. ہم محترم جناب قبلہ ایاز صاحب سے بھی آنے والے دنوں میں جو ہے نا، ان سے بھی بہت ساری ہم سپورٹ لیں گے تاکہ ہم ان کو اسلامی اقدار کے ساتھ ساتھ ان کو آگے لے کے جا سکیں. تو میری جو مختصر سی تقریر ہے، میرے خیال میں میرے بیٹے بیٹیاں اور یہ ہمارے جو اسکل ورک فورس ہے، ہمارے مہمانان گرامی ہیں، ہمارے میڈیا کے بہت سارے کالیگس ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس اوور آل جو پروگرام ہے، اس کی جو کنسپشن ہے، وہ شروع کرنے والے واجد ذوالقرنین صاحب ادھر تشریف رکھتے ہیں. اگر آپ تشریف لے ہیں واجد صاحب، نہیں ادھر آنا پڑے گا جناب، ایسے نہیں ہوتا جناب. ہم نوجوانوں کو دکھانا چاہتے ہیں. آجے آجے آجے. واجد صاحب، ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی، میں نے کہا جی ہم نے ورلڈ یوتھ اسکل ڈے منانا ہے. تو زیبس میں ماشاءاللہ میڈیا اسٹڈیز ان کا بہت سارا خوبصورت ڈپارٹمنٹ ہے. واجد صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ویری کائنڈ آف. تو بہت ساری آپ کو میری یونیورسٹی سے ایک میرے دوست سید پارس علی صاحب میرے تشریف لائے ہیں یا نہیں ہے؟ شاید پارس علی ان کی طبیعت بہتر نہیں ہے. ہی ہیز بین اے گریٹ سپورٹ. اور خاص طور پر آپ نے ہمارے جو ہے نا ڈاکٹر صاحب، اگر آپ بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کو دیکھا تو ہے جو ہے نا، ڈاکٹر صاحب جو ہے نا جب بھی ہمارا کوئی فنکشن ہوتا ہے جو ہے نا، تو ان کو ہی ہم جو ہے نا ان کی خدمات دیتے ہیں. تو میں آپ سب کا بہت مشکور ہوں. آپ نے بہت اچھا، بیٹی تھینک یو ویری مچ. میرے جو اساتذہ کرام ہیں، بچے ہیں، لسن، مجھے آپ جو بیٹے بیٹیاں ہیں جو ہے نا، جیسا کہ ہمارے دونوں اپنا چیف گیسٹ صاحب نے بھی، ہمارے آنریبل پروفیسر صاحب نے بھی فرمایا کہ پاکستان کا فیوچر بہت برائٹ ہے. ہمیں یہ نہیں گھبرانا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے جو ہے نا. لیکن میں ادھر بیٹھا ہوا جو ایک استاد ہوتا ہے، قبلہ ایاز صاحب بھی استاد ہیں، محترم ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب بھی، ہم سارے اس فیز سے گزرے ہیں. تو ہماری جو ہے نا 2 آنکھیں نہیں ہوتی، ہماری 8 آنکھیں ہوتی ہیں. 4 چفیرے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، بچے کیسے سن رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے. دا وے یو لسن ٹو آنریبل گیسٹ، دا وے یو آبزرو. سو آئی ووڈ لائک ٹو پلے فار یو آلسو جو ہے نا آپ اپنے لیے. ایک بار بہت شکریہ کے ساتھ میں ادھر ہی اپنی اس اسپیچ کو ختم کروں گا.